کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صبح اٹھتے ہی جسم اتنا تھکا تھکا سا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ بستر سے اٹھنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر کوشش کر کے اٹھ بھی جائیں تو یوں لگتا ہے جیسے جسم میں جان ہی نہیں۔ اور کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں سر گھوم جاتا ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جسم کی بیٹری پوری طرح چارج ہونے کی بجائے الٹا ڈسچارج ہو گئی ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ آنکھ تو کھل گئی ہے لیکن جسم ابھی سو رہا ہے۔ بعض اوقات یہ کمزوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چند قدم تیز واک کرنے سے یا پھر ایکسرسائز شروع کرتے ہی سانس پھول جاتی ہے۔ ہم اکثر اسے نیند کی کمی یا شوگر کا مسئلہ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں پرابلم کہیں اور ہوتی ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، ایک ایسا چھپا ہوا دشمن جو خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور وہ ہے لو بلڈ پریشر، یعنی کم بلڈ پریشر۔ لیکن لو بی پی کو اتنا ہلکا لیا جاتا ہے کہ جب بھی بلڈ پریشر کی بات ہوتی ہے تو سب کا دھیان ہائی بلڈ پریشر کی طرف جاتا ہے، لیکن کوئی بھی لو بلڈ پریشر کی بات نہیں کرتا، جو کہ خاص طور پر نوجوانوں اور خواتین میں بہت عام ہے۔ ناظرین، لو بلڈ پریشر کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی مقدار یعنی بلڈ والیوم کم ہے۔ جب آپ رات بھر سو کر صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا جسم قدرتی طور پر ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے اور آپ کا بلڈ والیوم دن کے کم ترین لیول پر ہوتا ہے، اور جب آپ بستر سے تیزی سے اٹھتے ہیں تو ایک دم آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، سر گھومنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کم خون کی وجہ سے آپ کے دماغ کو فوری طور پر پوری آکسیجن نہیں ملی۔ تو چلیے ناظرین، اس کو ایک اسپورٹس مین کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک پروفیشنل ایتھلیٹ کے جسم میں آپ اور مجھ جیسے عام انسان سے 50% زیادہ خون ہوتا ہے، تبھی تو ان میں اتنی انرجی اور اسٹیمنا ہوتا ہے۔ جب جسم میں خون ہی کم ہوگا تو ظاہر ہے تھوڑی سی ورزش یا کام سے بھی سانس پھولے گا اور آپ تھکا تھکا محسوس کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے ہی سادہ پانی کے گلاس پر گلاس پینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ خود کو ہائیڈریٹڈ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں صبح کے وقت جب آپ کے جسم میں پہلے ہی خون کا والیوم کم ہے اور آپ اوپر سے سادہ پانی پیتے ہیں تو آپ اپنے خون میں موجود قیمتی نمکیات، خاص طور پر سوڈیم کو مزید پتلا کر دیتے ہیں، اور اس سے آپ کو فائدے کی بجائے الٹا ڈی ہائیڈریشن مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی وہ بڑی غلطی ہے جو آپ کے جسم میں پانی کو برقرار نہیں رہنے دیتی، کیونکہ خون کی مقدار بڑھانے کے لیے صرف پانی ہی کافی نہیں، اس میں ایک خاص چیز شامل کرنا ضروری ہے، اور وہ جادوئی چیز ہے نمک۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، لیکن کوئی عام نمک نہیں بلکہ ایک خاص نمک۔ اس کے لیے ہم آپ کو تجویز کریں گے کہ آپ ہمالیہ کا پنک سالٹ یعنی گلابی نمک کی ایک چٹکی ایک گلاس سادہ پانی میں شامل کریں، کیونکہ پنک سالٹ میں 84 سے زائد معدنیات ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور آپ سوڈیم کم اور پوٹاشیم زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لو سوڈیم والے نمک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اصل میں نمک میں موجود سوڈیم ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے جو پانی کو آپ کے سیلز اور خون میں پکڑ کر رکھتا ہے۔ اس طرح یہ آپ کے بلڈ والیوم کو فوری طور پر بڑھاتا ہے، اور جب آپ اس میں ایک یا ہاف لیمو کا رس بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ ایک مکمل پاورفل ڈرنک بن جاتا ہے۔ اس ڈرنک کو 30 دن تک خاص طور پر ایکسرسائز سے 1 گھنٹہ پہلے پی کر دیکھیں۔ اس سے آپ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی اور توانائی محسوس کریں گے۔ کچھ لوگ تو چٹکی سے تھوڑا زیادہ نمک بھی ڈالتے ہیں اور انہیں اس سے بھی بہتر نتائج ملتے ہیں۔ ناظرین، اب ایک اور سائنسی اور دلچسپ بات سنیے۔ ہمارے جسم میں ایک 24 گھنٹے کی گھڑی چلتی ہے جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں۔ اس گھڑی کے مطابق صبح 8 بجے ہمارے جسم میں کورٹیسول نامی ہارمون سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسے ٹینشن والا ہارمون یا اسٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کورٹیسول کو کیا چیز کم کرتی ہے؟ سوڈیم۔ جی ہاں، نمک۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا نمک چاٹ لیتے ہیں تاکہ کورٹیسول کم ہو اور پرسکون نیند آئے۔ جب آپ یہی نمک صبح لیتے ہیں تو آپ اپنے دن بھر کا آغاز ہی پرسکون انداز میں بغیر کسی ٹینشن اور دباؤ کے کرتے ہیں، اور آپ کے جسم میں کافی لیکوڈ ہوتا ہے تاکہ آپ کو توانائی ملے اور ورزش کے لیے بھی بھرپور مدد ملتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اچانک کھڑے ہونے پر آپ کو چکر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ آپ جو صبح کافی پیتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں لیمو کے لاتعداد فوائد کی طرف، لیکن اس کے لیے ہمیشہ تازہ لیمو استعمال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بوتل والے رس سے وہ سارے فائدے نہیں ملتے جو تازہ لیموں سے ملتے ہیں۔ خاص طور پر وٹامن سی، یہ نہ صرف جلد کے لیے مفید ہوتا ہے بلکہ آپ کے خون کی نالیوں کے اندرونی نظام کے لیے بھی ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور انہیں لچکدار اور صحت مند رکھتا ہے۔
لیمو گردوں کا بھی محافظ ہے کیونکہ اس میں موجود سٹرک ایسڈ گردوں میں پتھری بننے کے عمل کو روکتا ہے۔ اگر آپ کو گاؤٹ کا مسئلہ ہے تو لیمو کا استعمال آپ کے یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد دے کر اسے بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ ناظرین، لیمو جگر کا بھی بہترین کلینر ہے کیونکہ اس کے کچھ خاص کمپاؤنڈز جنہیں فائٹو نیوٹرینٹس بھی کہتے ہیں آپ کے جگر کے ڈیٹاکسیفیکیشن سسٹم کے فیز 1 اور فیز 2 کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی یہ آپ کے جسم سے نقصان دہ کیمیکلز کو باہر نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیمو کو پتے کا دوست بھی کہا جاتا ہے اور اس کا کھٹا پن پتے میں بننے والی بائل کو گاڑھا ہونے سے روکتا ہے، جس سے پتے میں پتھری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، لیمو کولیسٹرول کو منظم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور معدے میں موجود اچھے بیکٹیریا کی تعداد بڑھاتا ہے جو آپ کی مجموعی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دونوں یعنی لیمو اور نمک اینٹی مائکروبیل خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لیمو جسم میں آئرن کے جذب ہونے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور یہ خاص طور پر پودوں سے حاصل ہونے والے آئرن کو بڑھاتا ہے جو کہ ان افراد کے لیے بہت مفید ہے جن میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اور شاید اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ آئرن سے بھرپور پالک یا دالیں کھا رہے ہیں تو ساتھ میں لیمو پانی کا استعمال ضرور کریں تاکہ آئرن جسم میں جذب ہو سکے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ یہ تمام بینیفٹس جان کر لیمو پانی بنانا شروع کر دیں، ایک بہت ضروری احتیاط سن لیں۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پاورفل ڈرنک سے بھرپور فائدہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو۔ اصل میں لیمو میں تیزابیت ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے لمبے عرصے تک روزانہ پیتے ہیں تو یہ آپ کے دانتوں کی اوپری تہہ کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے 2 آسان کام کریں۔ اسے ہمیشہ اسٹرا کی مدد سے پئیں اور پینے کے فوراً بعد سادہ پانی سے اچھی طرح کلی کر لیں۔ ناظرین، میں خود لیمو پانی صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا ایکسرسائز کرنے سے پہلے پیتا ہوں، اور کبھی کبھی تو میں ایک پرو لیول کا کام کرتا ہوں، یعنی میں ایک پورا آرگینک لیمو چھلکے سمیت 1 گلاس پانی میں بلینڈ کرتا ہوں، پھر اسے چھان کر اس میں 1 چٹکی نمک ڈالتا ہوں کیونکہ لیمو کے چھلکے میں بھی خاص فائدے چھپے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بہت کھٹا لگتا ہے تو چینی بالکل نہ ڈالیں، اس میں مایا اسٹیویا کے چند قطرے ڈالیں۔ یہ ایک زبردست اور صحت مند لیمو پانی بن جائے گا اور آپ کے بچے بھی اسے شوق سے پئیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اسے مزید طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو اس میں 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہترین رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ایک سادہ مگر بہت ہی کارآمد ٹپ۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اسے 30 دن تک آزمائیں اور پھر اپنے تجربات نیچے کمنٹس میں آ کر ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہترین نتائج ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہیلتھ میزی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمیں بیماری کے دکھ اور غیروں کی محتاجی سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ ہمیں وہ صحت عطا فرما جو تیری عبادت میں مددگار ہو، اور وہ دل عطا کر جو اس عظیم دولت پر ہر لمحہ تیرا شکر گزار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔